السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ بہت ساری دعائیں ہیں آپ کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ایک فائدہ مند انسان بنائے، اور کوئی بھی جو آپ سے بات کرے، جو آپ سے ملے، جو آپ کے ساتھ کوئی معاملہ کرے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ایک فائدہ مند انسان بنا دے اور آپ اس دوسرے بندے کو فائدہ پہنچائیں، اور اللہ کرے کہ آپ کی نیت صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہو۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ نیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیت کا مطلب ہوتا ہے میرے پیارے بچوں، وہ خیال جو آپ کے دل میں آتا ہے۔ جب آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کے دل میں کوئی خیال آتا ہے، تو اس کو نیت کہتے ہیں۔ جیسے آپ کی امی آپ سے کہیں کہ بیٹے ذرا جلدی سے آنا، افطار کے لیے ٹیبل کے اوپر چیزیں رکھ دو۔ اگر تو آپ اس وقت یہ سوچتے ہیں دل میں کہ اب امی میری تعریف کریں گی لوگوں کے سامنے، اور جو میں اپنے بہن بھائیوں کے سامنے روب ڈالوں گا کہ دیکھو میں امی کے لیے کتنے کام کرتا ہوں، تو پھر تو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی ثواب ہی نہیں ملنا، اور عمل بھی ضائع ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے، وہ دل کا خیال جو ہوتا ہے نا، وہ نیت ہوتی ہے۔ دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ امی کا کام میں اس لیے کر رہا ہوں، ان کی مدد اس لیے کر رہا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہو جائیں، تو پھر تو میرے بچوں آپ کی تو عیش ہی ہو جائے گی۔ یہ سب سے اچھی نیت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب میں یہ آپ سے ضرور کہوں گی کہ آپ اپنے دل کو ضرور چیک کیا کریں۔ جب بھی آپ کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں تو آپ اپنے دل کو ضرور چیک کریں، اور اپنے آپ کو کہیں کہ میں یہ کام صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں، ٹھیک؟ اچھا، اب ہم آتے ہیں اپنے قرآن کی طرف۔ قرآن میں ہم نے تیسرا جز کر لیا ہے، اور تیسرے جز کے اندر ہی سورہ بقرہ جو سب سے لمبی صورت ہے قرآن کی، وہ ختم ہو گئی، اور سورہ آل عمران شروع ہو گئی۔ اب آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سورہ بقرہ میں زیادہ تر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی بات کی تھی، اور یہودی کس کو کہتے ہیں؟ وہ لوگ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت، ٹھیک ہے؟ اور آل عمران، سورہ آل عمران جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، وہ سورت زیادہ تر اس میں بات ہے عیسائیوں کی، جو اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کا فالوور کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی امت کہتے ہیں۔ اب یہ بات بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہم کو بتایا ہے کہ تمام پیغمبروں کو جو فالو کرتے تھے ان کا نام اللہ تعالیٰ نے مسلمین رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ان کا نام مسلمان ہی رکھا تھا، پہلے بھی اور اب بھی۔ اب اللہ سبحانہ وتعالی ان کو نام مسلمان دیا تھا، لیکن انہوں نے کہا ہم نے تو اپنا نام یہودی رکھنا ہے یا عیسائی رکھنا ہے، لیکن ہمیں جب اللہ تعالیٰ نے مسلمین کا نام دیا تو ہم نے اپنا نام نہیں بدلا، سو ہم اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں، ٹھیک؟ اچھا جی، جو آیت میں نے چوز کی ہے چوتھے جز میں سے، وہ سب سے پہلی آیت ہے اس سپارے کی، ٹھیک ہے؟ وہ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ اس کا مطلب ہے کہ تم سب اس وقت تک اصل نیکی کو نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ وہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں بہت پیارا ہو، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم خرچ کریں، اور یہ کہ اس چیز کو خرچ کریں جو ہمیں بہت زیادہ پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا کہ ساری کی ساری خرچ دو، اللہ تعالیٰ نے کہا اس میں سے کچھ مگر دیں ضرور۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر باقی کی چیزوں میں جو ہمارے پاس ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے دیتا ہے۔ اب کوئی کہے کہ میں کیوں خرچ کروں، میرا دل نہیں چاہتا خرچ کرنے کو، میرا دل چاہتا ہے میں اپنی چیزیں اپنے پاس رکھوں، جمع کرتا جاؤں کیونکہ مجھے ان سے پیار ہے، تو میرے پیارے بچوں کی بڑی ڈراؤنی بات ہے، کیونکہ کوئی بھی کسی کنجوس اور لالچی بندے سے پیار نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بھی نہیں پیار کرتے اور انسان بھی نہیں پیار کرتے، لیکن جو بندہ دینے والا ہوتا ہے، جو دوسروں کا خیال کرنے والا ہوتا ہے، سب لوگ اس سے پیار بھی کرتے ہیں اور اس کی عزت بھی کرتے ہیں۔ دینا لوگوں کو اور لوگوں کے ساتھ چیزیں شیئر کرنا ایک ایسا کام ہے جو آپ کی نعمتوں کو اور بڑھا دے گا، جیسے آپ کے پاس جو چیزیں ہوں گی نا ان میں اور زیادہ اللہ تعالیٰ برکت دے دے گا۔
اور آپ کو پتہ ہے کہ کوئی کیوں کنجوس ہوتا ہے؟ جب اس کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ دینے کا انعام کیا ہوتا ہے اور کتنا فائدہ ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے وہ کنجوس ہی ہوگا۔ اب اگر مجھے یہ پتہ ہے کہ میں کچھ اللہ کی راہ میں دوں گی، جیسے میں کسی کو بیگ دے دوں گی، یا اپنا پینسل کیس دے دوں گی، اپنا کھلونا یا اپنا پیزا سلائس ہی، تو لیکن میری نیت ہوگی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا، تو اب کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں برکت دے دیں گے، وہ اور زیادہ بڑھا کے چیز ہمیں واپس کریں گے، لوگ ہم سے پیار بھی کریں گے، عزت بھی کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اور چیزیں بھی ہم کو مل جائیں گی۔ لیکن میرے پیارے بچوں، اپنے دل کو چیک کرتے رہنا ہے کہ کوئی بھی اچھا کام کرتے وقت ہمارے دل میں کیا خیال آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا۔ ٹھیک میرے پیارے بچوں، اگر ہم ساری دنیا کی طرف دیکھیں نا تو ہر چیز ہمیں کچھ نہ کچھ دے ہی رہی ہے، اور اس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں۔ جیسے زمین کو دیکھیں، اب زمین کیا کرتی ہے؟ آپ کو کیا دیتی ہے؟ آپ کو پھل دیتی ہے، آپ کو سبزیاں دیتی ہے، آپ کو کپڑے دیتی ہے، آپ کو پانی دیتی ہے، آپ کو ہیرے جواہرات دیتی ہے، اور آپ کو معدنیات دیتی ہے، بہت ساری چیزیں دیتی ہے۔ کبھی یہ تو نہیں ہوا کہ زمین نے کہا بس میں نہیں اور دیتی، اب کافی ہو گیا، اب میرا دل نہیں چاہ رہا۔ نہیں، جب بھی آپ بیج بوتے ہیں تو زمین آپ کو پھل دیتی ہی دیتی ہے۔ سورج کو دیکھیں، سورج ہم کو دھوپ بھی دیتا ہے، گرمی دیتا ہے، روشنی دیتا ہے۔ اب کسی دن سورج کہے بھائی میرا تو دل نہیں چاہ رہا آپ کو کچھ بھی دینے کو، میں نے بہت آپ کو روشنی دے دی ہے، تو پھر تو سارے مر ہی جائیں نا زمین کے اوپر۔ لیکن سورج ایسا نہیں کرتا، چاند کو، ستارے کو، سمندروں کو، ہر چیز کو دیکھ لیں، سب آپ کو دینے والی ہیں۔ چلیں اب آپ کو کہانی سناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن سچی کہانی جس کو آپ سن کے آپ کو مزہ بھی آئے گا اور آپ کو دینے کو دل بھی کرے گا۔ اچھا، ایک بچہ تھا چھوٹا سا، اور وہ یمن سے ایک پناہ گزین بن کر ملیشیا آیا، اور جب وہ ملیشیا میں اترا، تنسری بخاری ان کا نام ہے، تو وہ ان کے پاس شوز تھے جن کی قیمت $10 تھی، کہہ لیں $10، اس ملک کی کرنسی کا نام تو کچھ اور ہے پر آپ کو سمجھانے کے لیے $10 تھی۔ تو جب وہ آئے تو انہوں نے کیا کہا کہ میرے پاس اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے پیسے کمانے کا، اور چھوٹے سے بچے تھے تو انہوں نے $10 کے وہ جوتے بیچے اور اس سے چاول خریدے، اور پھر چاولوں کو بیچا تو تھوڑا سا منافع ملا، پھر چاول خریدے تو اور منافع بنا۔ تو ایک رات امی کے پاس آ کے کہنے لگے امی مجھے اپنے $10 کے اوپر $10 کا اور منافع مل گیا۔ تو امی نے فوراً کہا اس میں سے $5 صدقہ کر دو۔ تو انہوں نے کہا نہیں امی میں کروں گا صدقہ، میرا دل چاہتا ہے صدقہ کرنے کو، لیکن تب کروں گا جب میں امیر ہو جاؤں گا اور مجھے بہت سارا منافع مل جائے گا، ابھی مجھے یہ دوبارہ سے اپنے کاروبار میں لگانے دیں۔ لیکن ان کی امی نے کہا نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو برکت دے گا، یہ پیسہ تھوڑی برکت دے گا، اللہ تعالیٰ برکت دے گا، آپ صدقہ کرو۔ تو انہوں نے کہا میں نے اپنی امی کی بات مان لی اور $5 صدقہ کر دی اور $5 دوبارہ سے اپنے کاروبار میں لگا دیے۔ انہوں نے کہا اس کے بعد تو مجھے اتنا پروفٹ ہوا، اتنا فائدہ ہوا اپنے بزنس میں کہ میں نے کبھی بھی نہیں چھوڑا، جب بھی میں منافع کماتا اور میں اس میں سے آدھا صدقہ کرتا۔ اور آپ کو پتہ ہے پیارے بچوں، وہ جو چاولوں کی انڈسٹری ہے اس میں سب سے امیر ترین آدمی بنے ملیشیا کے۔ تو میرے پیارے بچوں، دینے سے کبھی بھی کم نہیں ہوتا، ڈرنا نہیں چاہیے کہ ہم دیں گے تو ہم کہیں غریب ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا کبھی بھی۔ بس اصل بات یہ ہے کہ آپ نے دینے کے وقت یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے دل میں کیا خیال ہے، کون سی نیت ہے۔ اگر وہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں تو ضرور بالضرور آپ کی چیز میں اضافہ ہوگا۔ اور میرے پیارے بچوں، جب انسان اپنی بہت ہی محبوب چیز کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتا ہے نا تو ایک بہت ہی بہادر انسان بن جاتا ہے، کیونکہ یہ بڑے دل جگرے کی بات ہے کہ آپ اپنی پسند کی چیز اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں اور آپ کو پکا یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو واپس بھی لوٹائے گا۔ اب یہ بھی دیکھیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کیا دے سکتے ہیں۔ آپ اپنا ٹائم دے سکتے ہیں، آپ اپنے کپڑوں میں سے کوئی چیز دے سکتے ہیں، آپ اپنے جوتوں میں سے ایک جوڑا دے سکتے ہیں، آپ اپنے پیسوں میں سے کسی کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، آپ اپنے چیزوں میں سے جو آپ کے پاس پڑی ہوئی ہیں، حتیٰ کہ آپ کے پینسل، پینز، جو کچھ بھی چیز جو آپ کو اچھی لگتی ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ تھوڑا سا دے کر دیکھیں، پھر آپ کو کتنا مزہ آئے گا۔ اچھا، کنجوسی سے بچیں کیسے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، بڑی پیاری دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من البخل والجبن والعجز والکسل، آمین۔
اور آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ نے کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اور اپنی نیت کو بھی چیک کرتے رہنا ہے. ٹھیک چلیں اللہ تعالیٰ کے حوالے نیکسٹ ٹائم کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.